غمزدہ ہونے کے لیے منع کر رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی۔ تو آپ ملا کر کے دیکھیے تو آج پریشان ہے تو مسلمان، آج مسجدیں توڑی جا رہی ہیں تو مسلمانوں کی، تریپورہ میں مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، بابری مسجد کو اپنے قبضے میں غیر مسلموں نے کر لیا، غیر مسلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ حکومت تمہارے ہاتھوں میں آئے گی، لیکن ہم تو اس کا الٹا دیکھ رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف طور پر یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اللہ نے کہا ہے انسان تم سمجھنے میں غلطی کرتے ہو، تمہاری مسجدیں نہیں توڑی جائیں گی، جب تم مومن بنو گے تب تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جب تم پکے مومن بنو گے تب تمہاری ماؤں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹی جائیں گی، جب تم پکے مومن بنو گے تب۔ آج ہماری مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، آج ہمارے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، آج ظالم بادشاہ ہمارے اوپر NRC کا قانون لاگو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہم مومن نہیں ہیں، حقیقی مومن نہیں ہے، اس کا مفہوم مخالف الٹا مفہوم الٹا معنی یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں، اسی لیے یہ سارے آزمائش اور امتحان ہمارے اوپر ہے۔ پھر آپ کہیں گے مولانا بٹ کیسے تقریر کر رہے ہیں آپ مومن نہیں ہیں؟ جمعے کے دن ہم مسجد میں جاتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، آپ سے پہلے مولانا عبدالشکور بھوجپوری کی تقریر ہوئی، انہوں نے چندہ کیا، مولانا میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں میرے جیب میں 2000 کے نوٹ میرے جیب میں تھا، میں 1000 مدرسے میں چندہ دے دیا ہوں۔ کیا بات کر رہے ہیں مولانا؟ کھیت میں گیہوں ہے، کھیت میں مکئی ہے، ابھی تیار نہیں ہوا ہے مولانا، میں نے مدرسے کے نام پہ کنٹل مکئی ہم نے لکھوا دیا ہے، تو ہم کیسے مومن نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو ہم چندہ دے رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجدیں چلا رہے ہیں، یہ تو ہم مومن تو ہیں نہیں۔ یہاں کاٹیے تھوڑا سا چاقو سے، خون نکلے، ایک غیر مسلم کو لائیے اس کو بھی کاٹیے تو اس کا بھی خون نکلے گا۔ اب کتنا بڑا انجینئر کوئی ڈاکٹر آ جائے مشین سے چیک کر کے بتائیے تو کون مسلم کا خون ہے کون ہندو کا خون بتا پائے گا؟ وہ نہیں بتا پائے گا۔ جب کسی کی آپریشن ہوتا ہے کسی کا اور بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، خون کی ضرورت جب پڑتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ 2 پیکٹ بلڈ لے کر کے آؤ، اس وقت تو یہ نہیں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کسی مسلم کا بلڈ نہیں ہونا چاہیے میری باڈی میں، مت ڈالیے گا کسی مسلم کا، اس وقت کہا جاتا نہیں پہلے جان بچاؤ چاہے مسلم ہی کا بلڈ کیوں نہ ہو۔ اور کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا کسی غیر مسلم کا بلڈ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت تو نہیں کہا جاتا ہے کہ مسلم کون اور غیر مسلم کون ہے۔ تو چلیے آج ہم یہ دکھائیں گے کہ مومن کون ہے، ہم اور آپ جو کہتے ہیں کہ مومن ہے تو مومن کون ہے۔ سنیے ایک طرف سے میں بتاؤں گا، ایک طرف سے میں گناؤں گا اور جواب فیصلہ آپ دیں گے، میں فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ آج آپ لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کے جاؤں گا، پھر کبھی بلائیں گے تو پھر کبھی بات آئے گی تو میں پھر پوچھوں گا کہ فیصلہ جو آپ کیے تھے اس پر پورے کے پورے اتر رہے ہیں۔ سنیے مومن کن کو کہا جاتا ہے، قرآن کی جو آیت پڑھی گئی تھی اس کا ترجمہ سنیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں۔ نمبر 1 مومن وہ ہے، 3 چیزیں ہیں، مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آئے، کس کا نام؟ اللہ کا۔ دیکھیے نبی اور رسول کا نہیں، لفظ اللہ، الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اس کے بعد ہاں، اللہ
تو مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے وجلت قلوبہم تو ان کا دل دہل جاتا ہے. یہ مومن کی پہلی صفت ہے. مثال دے کر ابھی میں سمجھاؤں گا. یہ ایک چیز. نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. سندرپور کے میرے پیارے بھائیوں، مومن کی دوسری پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ مومن کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، سادتہم ایمانا، مومن وہی ہوتا ہے کہ قرآن سننے کے بعد، قرآن کی آیتوں کی تلاوت سننے کے بعد اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے. یہ مومن کی دوسری صفت ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے. ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات اچھی لگ رہی ہے. اس کا مطلب تم سمجھو یا نہ سمجھو، قرآن کا چارج یہ آپ کے ایمان کا چارج قرآن اور حدیث سے ہو رہا ہے. ابھی اسی لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھے یا نہ سمجھے، آپ کے ایمان کا چارج ہو رہا ہے. ہاں، آپ لوگ بھوجپوری گانے بہت سنے ہوں گے. اب قرآن کی بات سنیے. تو مومن کی 2 صفت ہو گئی. نمبر 3 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن وہ ہے کہ وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. شادی کی 5 سالیں ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. 10 سالیں ہو گئی، کوئی اولاد نہیں. اللہ سے دعا کرتا ہے، کسی کبیرات کے پاس نہیں جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اولاد دینے کا مالک تو ہی ہے. اے اللہ روزی دینے کا مالک تو ہی ہے، اولاد کی نعمت سے ہم کو مالا مال کر دے. اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. مومن کی یہ تیسری صفت ہے. کسی پیر فقیر کے اوپر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ. 3 پہچان ہوگی. اور 2 چیز بتا دوں، شاید میں 2 تک پہنچ پاؤں یا نہ پاؤں، لیکن میں بتا دوں گا. الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے. خود فیصلہ کیجیے، اگر نماز نہیں پڑھیں تو ہم اور آپ مومن نہیں ہیں. مومن کی یہ 4تھی صفت گن. نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن کی 5ویں صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو مکئی دیا ہے، اللہ نے جو گیہوں دیا ہے، اللہ نے جو سرسوں دیا ہے، اللہ نے جو آلو دیا ہے، آپ کو کھیت میں ابھی ہے، آپ سرسوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. آپ کا 20 کنٹل گیہوں ہوا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. 50 کنٹل مکئی آپ کا ہوا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. یہ مومن کی 5ویں صفت ہے. یہ مومن کی صفت ہے کہ اللہ کے دی ہوئی رزق میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. اب ایک ایک چیز کو میں مفصل انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی چیز کیا بتایا تھا، بھول گئے نا؟ پہلی چیز کیا بتایا تھا؟ پہلی چیز مومن کی پہلی صفت کیا بتایا تھا؟ میں بھول گئے آپ لوگ؟ ارے کوئی بولیے نا، کیا بتایا تھا؟ جب اللہ کا نام آئے تو مومن کا دل دہل جاتا ہے. ایک چیز میں آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ ہے مدرسے کا پڑھا لکھا، اس کی زبان سے آپ سنے ہوں گے بہت پہلے. آپ کے امام صاحب سے، آپ کے مدرسے کے ٹیچر سے خطبہ جمعہ میں کسی جلسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے اور ایک درخت کے نیچے اللہ کے رسول آرام فرما رہے. یہ سنا ہے. اور نبی اکرم اپنی تلوار درختے میں لٹکا کر کے آرام کر رہے تھے. ایک کافر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور سوچا نبی تو سو رہے ہیں،
چلیے روزانہ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر رہا ہے, بیٹے کو باپ سے جدا کر رہا ہے. یہ کیسا نبی ہے؟ تلوار بھی اسی کی, گردن بھی اسی کی. آیا تلوار کو نکالا, درخت میں لٹکا ہوا تھا, اس کو گلاف پہلے زمانے میں گلاف میں رکھتے تھے, کوبر تلوار کو نکالا, دیکھ رہا تلوار بھی نبی کی, گردن بھی نبی کی. ایسے حالت میں نبی کی آنکھیں کھل گئی. اللہ جس کو بچائے اس کو کون مارے. نبی کی آنکھیں کھل گئی. اللہ کے رسول صاحب نے دیکھنا یہ کوئی دشمن کرا ہے تلوار, لیکن یہ میری ہی تلوار ہے. وہ پوچھ رہا ہے دشمن, میں یمنعوکا منی, اے نبی میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی ڈر نہیں رہا. یہ مومن کی علامت ہے, موت سے ڈرتا نہیں ہے مومن. ہاں سن لیجئے, مومن موت سے نہیں ڈرتا. نبی نے تلوار دیکھی, اللہ کے رسول اطمینان کے ساتھ جواب دیے, اللہ. پہلی چیز میں سمجھاؤں گا, اللہ. یہ اللہ کا نام سنتے ہی وہ کافر کانپنے لگا, تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر گئی. اللہ کے رسول تلوار ایسے اٹھانے کے بعد پوچھ رہا ہے, ابھی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کون بچائے گا, اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے, بتا تجھ کو کون بچائے گا. اب تو اس کو اللہ پر ایمان نہیں تھا کہ وہ کہے گا اللہ بچائے گا. رسول سے کہہ رہا آپ چھوڑ دیں تو میری جان بچ جائے گی, آپ قتل کرنا چاہیں تو میں قتل ہو جاؤں گا, تو میں ادھر نہیں جاؤں گا. میرے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مومن نہیں تھا, وہ دشمن تھا نبی کا, غیر مسلم تھا, کافر تھا. ہماری اور آپ کی زبان میں وہ ہندو تھا, لیکن عرب کے ہندو بھی کیسے تھے, عرب کے مشرک بھی کیسے تھے, عرب کے غیر مسلم بھی کیسے تھے کہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی اللہ کا نام جب اس نے سنا, اللہ کا نام جب اس نے سنا اپنے کانوں سے, تو وہ کام اپنے, وہ مسلم نہیں تھا, وہ غیر مسلم تھا. عرب کے کافر بھی اللہ کا نام سن کر کے کانپتے تھے. میرے بھائیوں, سندل پور کے میرے بھائیوں, یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. غور کر کے سنیں گے آپ, جلسے میں آنے سے پہلے آپ نے سندل پور کے اسٹیشن میں کہیں کسی چوک چوراہے میں آپ نے چائے ضرور پی ہوگی. ایمانداری سے بتائیے گا میرے بھائیوں, جو اپنے آپ کو مومن دعویٰ کرتا ہے, جو اپنے آپ کو ایماندار کرتا ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان دعویٰ کرتا ہے, ہائے رے سندل پور والوں سنو, دکان میں بیٹھ کر کے آپ چائے پیتے ہیں, دکانوں میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. اس مرتبہ کس کی سرکار آئے گی؟ یو پی میں چناؤ قریب ہے, یو پی میں یوگی کی سرکار آئے گی یا پھر کانگریس کی سرکار آئے گی. کوئی کہتا ہے نہیں, یو پی میں یوگی رام راج قائم کیا ہوا ہے, وہاں بی جے پی ہی کی سرکار آئے گی. دوسرا مسلمان کہتا ہے نہیں, جو ظلم کیا ہے اس بی جے پی سرکار نے عوام کے اوپر, اس کے جرمے کے نتیجے میں اب بی جے پی کی سرکار نہیں بنے گی بلکہ کانگریس کی سرکار بنے گی. دنیاوی باتوں میں مشغول ہے, دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں سندل پور ہی کا کوئی آدمی چلا گیا پھر چائے پینے کے لیے. وہ کہتا بھائی صاحب آج میں کھیت میں گیا, دیکھا میں نے جو میں مکئی لگایا ہوں کھیت میں, دیکھا کہ اس میں کیڑے لگ گئے ہیں. صحیح سے بتائیے کہ کون سا میڈیسن اس میں ڈالا جائے, صحیح سے بتائیے. دوسرا کہتا ہے کھلا دکان میں چلے جائیے اور اس نام کا ایک زہر بیج ہے, اس کو خرید کر کے لائے اور اسپرے کیجیے, آپ کے مکئی میں یہ کیڑے مر جائیں گے. یہ دنیا کی باتیں ہو رہی, بس مصروف ہے. اور اسپرے کرنے کے بعد آپ مکئی میں پانی دے دیجئے, آپ کا مکئی صحیح ہو جائے گا, یہ کیڑے مر جائیں گے. ایسی باتیں ہوتی ہے نا دکان میں, ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسی باتیں ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے کی دنیا کی بات ہے. گیہوں کو مکئی کو سدھارنے کے لیے آپ کتنے لوگ اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے چلیے
इतने में नमाज आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, या आपका पर्सनल मामला है। सुनिए, मौलवी सैफुल का काम है आप कुरान और हदीस की बातें आप तक पहुंचा देना। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप दीन के ऊपर नहीं चलेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप समझेंगे क़यामत के दिन नमाज पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन गालिबन हर मस्जिदों में लाउड स्पीकर है कि नहीं? हर मस्जिदों में है माइक, है कि नहीं? जी है। हर मस्जिदों में माइक है, लाउड स्पीकर है। दुनिया की बातें कर रहे हैं, दुकान में बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं। इतने में आपके गांव के मुअज्जिन साहब जिनकी उम्र 50-55 साल की है, वो बेचारा खानों में उंगली डाल के अजान पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किसका नाम है? किसका नाम है? अल्लाह। अल्लाह का। संदलपुर के भाइयों, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब वो मुसलमान, संदलपुर का वो भाई, मेरे संदलपुर का वो बाप, मेरे संदलपुर का वो मामू जो अभी यूपी में योगी की सरकार देख रहा था यहीं से बैठ बैठ करके, वही मेरा भाई जो यूपी में कांग्रेस की सरकार देख रहा था यहीं से बैठ बैठ के बोलो बोलो मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम सुनने के बाद उसको मस्जिद जाना चाहिए या घर आना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? मस्जिद जाना चाहिए। यही जवाब है आपका। लेकिन गौर से बताओ, वो मस्जिद नहीं गया, घर चला आया। अब फैसला मैंने कहा ना आपके ऊपर, अब फैसला आप कीजिए कि वो मोमिन है कि मोमिन है। नहीं। कुरान की इस आयत के अनुसार आज मैं समझाने वाली बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। कुरान की इस आयत के अनुसार वो मोमिन है कि नहीं, फैसला संदलपुर वाला मैं नहीं। आपका जवाब यही आएगा कि वो मोमिन नहीं। चलिए दूसरी चीज, आप लोगों की संख्या कम होने जा रही है। दूसरी चीज, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन की दूसरी अलामत यह है कि मोमिन के सामने जब कुरान की तिलावत की जाए, कुरान की आयतें जब पढ़ी जाए, तो मोमिन का ईमान ताजा होता है, ईमान बढ़ जाता है। मोमिन का ईमान बढ़ जाता है, ईमान ताजा होता है। अभी आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ईमान ताजा होता है। और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बल्कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी में बिल्कुल बाकायदा बाप बांधते हैं, अल ईमान व यज़ीद व यनक़ुस, ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। अभी ईमान आपका बढ़ रहा है, ऐसे ऑटोमेटिक, इसलिए आप बैठे। मोमिन का ईमान बढ़ता है। लेकिन सुनिए मेरे भाइयों, 10 जलसों में जाने के बाद, मौलवी जर्जीस की तकरीर सुनने के बाद, मौलाना अब्दुल शकूर की तकरीर सुनने के बाद, मौलाना अब्दुल्ला सालिम की तकरीर सुनने के बाद, मौलाना अबुल कासिम बिजली की तकरीर सुनने के बाद, पता नहीं हमारा और आपका ईमान कैसे नहीं बदलता है, दिल की दुनिया कैसे नहीं बदल जाती है। 50-50 हजार में और 40 हजार में, 20 हजार में बाहर से कर्जे दे करके, फ्लाइट का किराया दे करके हम मौलाना लोगों को लाते हैं, और कुरान सुनने के बाद हमारा ईमान कैसे नहीं बदलता है? कैसे नहीं बदलता? अल्लाह, एक वाकया मेरे जहन में आया, सुनिए, उसके बाद आप चाहे जाएं, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, लेकिन इस वाकये को सुनकर